رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم جو ہے وہ ہم منائیں گے، اور تمام صحابہ کرام علیہ رضوان اور پوری امت کا جو فیصلہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے بعد جو مرتبہ ہے مخلوق میں افضلیت کے اعتبار سے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس پر جو ہے وہ تمام امت کا جو ہے وہ اجماع بھی ہے اور اتفاق بھی ہے۔ انشاءاللہ تقریباً 31 اقوال ہے، ویسے اقوال تو بہت زیادہ ہے کیونکہ ہماری نشست بڑی مختصر ہوتی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ 2 نشستوں کے اندر جو ہے وہ یہ تقریباً جتنے اقوال ہیں یہ انشاءاللہ ہم سن لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، کتابوں کے نام بھی سن لیجئے گا، بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تعدلوا بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کسی کو ابو بکر کے برابر سمجھتے ہی نہیں تھے، اور پھر عمر اور پھر جو ہے وہ عثمان۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ اکبر کتاب کے اندر فرمایا افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق ثم عمر بن خطاب ثم عثمان بن عفان ثم علی بن ابی طالب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر ہے، اور پھر جو ہے وہ عثمان ہے، اور پھر جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوائے کے محرکہ کے اندر جو بیان فرماتے ہیں ابو بکر ثم عمر او اوا فی ذالک شک، سب سے افضل جو ہے وہ ابو بکر ہے اور پھر جو ہے وہ عمر ہے، اور اس میں شک کی کوئی بات ہی نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ الخلفاء کے اندر فرماتے ہیں تمام لوگ ابو بکر کی خلافت پر متفق ہو گئے، یہ اس لیے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ مجبور ہو گئے تو آسمان کی چھت کے نیچے ابو بکر سے افضل کسی کو نہ پایا، بس اپنی گردنیں انہی کے حوالے کر دی۔ امام احمد بن حنبل کیا فرماتے؟ السنن للخلال کے اندر امام احمد بن حنبل اپنا عقیدہ بیان فرماتے کان احمد بن حنبل یذهب فی تفضیل ابو بکر و عمر و عثمان و علی، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ افضلیت کی ترتیب بیان فرماتے ہیں، پہلے نام لیا ابو بکر، پھر عمر، اور پھر عثمان، اور پھر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ بھی آپ سماعت کر لیں، تہذیب و تہذیب کے اندر جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمام صحابہ میں افضل ابو بکر صدیق، اور پھر عمر ہے، اور پھر عثمان ہے، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علی ھذا احییت و علیہ اموت و ابعث انشاءاللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ اسی عقیدے پر میں زندہ رہوں اور اسی عقیدے پر میں مروں اور اسی عقیدے میں قیامت کے دن جو ہے وہ اٹھایا جاؤں انشاءاللہ تعالی۔ اپنے عقیدے پر جو ہے وہ اتنی مضبوطی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا عقیدہ واضح فرماتے ہیں۔ اسی طرح امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام، وہ کیا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق پوری جماعت میں تمام خصلتوں میں سب سے افضل تھے جن کی بنا پر امامت کا حقدار بنایا جاتا ہے، علم کے لحاظ سے، زہد کے لحاظ سے، قوت رائے کے لحاظ سے، امت کی سیاست کے لحاظ سے، اس کے علاوہ دیگر وجوہ کی بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ میں جو ہے افضل ترین۔ دنیا میں جو تصوف کی سب سے پہلی کتاب لکھی گئی وہ ہے کتاب التعارف، میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اجمع علی تقدیم ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تمام صوفیاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے مقدم ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، اور پھر جو ہے وہ عثمان غنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ قاضی باقلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی ہے 403 سنہ ہجری، لکھتے ہیں ہر مسلمان عاقل بالغ پر یہ جاننا واجب ہے کہ امام المسلمین اور امیر المؤمنین مہاجرین و انصار میں سے نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام مخلوق میں جو افضل ترین ہستی ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ صدیق اکبر پوری امت سے افضل تھے، ایمان میں راجح تھے، آپ کا فہم سب سے کامل تھا، علم سب سے وافر تھا، علم سب سے زیادہ تھا، اور اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بطور دلیل پیش کیا، فرمایا وَلَوْ وُزِنَ ایمان ابی بکر بِایمان اہل الارض لرجح ایمان ابی بکر علی ایمان اہل الارض، یعنی اگر ابو بکر کا ایمان تمام روئے زمین کے ایمان والوں کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان کا پلڑا سب سے بھاری رہے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب کے اندر فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام مخلوقات سے آگے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان سے آگے قدم رکھے۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعر ارشاد فرماتے ہیں ان صفا الصدیق
تحقیق ان اردتا صوفیا علی تحقیق، اگر تم تحقیق کے ساتھ کسی صوفی کا نام جانتے ہو تو وہ ابو بکر صدیق کشف المعجوب کے اندر فرماتے. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں افضل الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے سب سے جو افضل ترین ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، اور پھر علی المرتضی رضی اللہ تعالی. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں بنیۃ الطالبین کے اندر، فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے خلافت بزور شمشیر یا جبرن حاصل نہیں کی. جو خلافت ان کو ملی، خلافت انہوں نے تلوار کے زور پر اور زبردستی حاصل نہیں کی. غوث اعظم فرماتے ہیں بلکہ معاصرین پر ان کو فضیلت حاصل تھی. جو ان کے زمانے والے لوگ تھے ان میں سے یہ حضرات جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل تھے، اسی لیے ان کو خلافت بھی دی. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسی طرح شیخ اکبر معین الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جان لو کہ امت محمدیہ میں کوئی شخص ایسا نہیں جو ابو بکر سے افضل ہو سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. فتوحات مکیہ کے اندر یہ بیان فرماتے. اب معروف درسی کی کتاب شرح عقائد نصفیہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے افضل البشر بعد نبینا ابو بکر صدیق، تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. آخری جو ہے وہ قول مطلب یہ کہ 15واں جو ہے وہ اس میں اہل سنت کے عقائد کی تقریباً ہر کتاب میں، اہل سنت کی عقائد کی تقریباً ہر کتاب کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول موجود ہے. اہل سنت کی یہ علامت ہے، کیا علامت ہے؟ تفضیل الشیخین وحب الختنین، ابو بکر اور عمر کو افضل ماننا، عثمان اور علی سے محبت کرنا. یہ اہل سنت کی عقائد کی ہر کتاب کے اندر جو ہے وہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. شرح عقائد نصفیہ کے اندر تمہید لی ابی شکور سالمی کی، اسی طرح قاضی خان تکمیل الایمان کے اندر، اور نبراس شرح فقہ اکبر، فتاوی رضویہ، بحر الراحق بنایا. ان تمام کتابوں کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر اور عمر کو افضل ماننا، عثمان اور علی سے محبت کرنا، یہ اہل سنت کی نشانی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.